زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ دیکھیں، وہ انسان، وہ شخص جو مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم یا مال تجارت ہو جو اس رقم تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، یہاں پہ ہم جو رقم دیکھیں گے وہ 52.5 تولے چاندی کی دیکھیں گے۔ اتنا مال آپ کے پاس ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کیسے کریں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، مال تجارت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی پرچون کی دکان ہے، وہ جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے وہ مال تجارت ہے۔ آپ کپڑے بیچتے ہیں، وہ مال تجارت ہے۔ آپ گاڑیاں بیچتے ہیں، وہ مال تجارت ہے۔ کیٹل کا بزنس کرتے ہیں، یعنی گائے بکرے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اور اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے، پلاٹ کی خرید و فروخت کرتے ہیں، خالصتاً اسے بیچنے کی نیت آپ کی ہوتی ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ یعنی آپ کا کام ہی یہی ہے، پلاٹ لینا اور جب پیسے بڑھ جائیں تو اسے بیچنا، یہ مال تجارت ہے۔ اور وہ انسان جس نے پلاٹ خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو کہ میں اسے بیچ دوں گا، خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص پلاٹ لیتا ہے اس نیت سے کہ میں اسے رکھوں گا، اپنے بچوں کے لیے رکھوں گا، اپنے فیوچر کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، آگے جا کے میں اسے بناؤں گا، اس پہ گھر بناؤں گا یا کرائے پہ دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ آگے جا کے اسے بیچ بھی دیتا ہے تب بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیتا ہے کہ میں اسے بیچوں گا اور اس سے پروفٹ کماؤں گا، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سب سے پہلے آپ سونا دیکھ لیں، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، اسے اپنی ایک جگہ لکھ لیں اور اس کی قیمت نکلوا لیں، جو بھی اس کی قیمت ہے۔ آپ کے پاس چاندی ہے تو وہ بھی آپ لکھ لیں، اس کی قیمت نکلوا لیں۔ مال تجارت ہے وہ بھی آپ نکلوا لیں، مال تجارت ہے اس کی قیمت بھی آپ نکال لیں اور ان سب کو ایک جگہ لکھ لیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کیش وغیرہ ہے وہ بھی آپ لکھ لیں، جو بھی کیش ہے وہ آپ لکھ لیں۔ ان سب کو آپ پلس کریں، سونا، سونے کی جو رقم ہے، چاندی، چاندی کی جو رقم ہے، مال تجارت اس کی جو رقم ہے، اور جو کیش آپ کے پاس ہے، ان سب کو پلس کریں۔ فرض کریں کہ ان سب کو پلس کرنے کے بعد آپ کے 1 کروڑ روپے آئے ہیں۔ فرض کریں 1 کروڑ روپے آئے ہیں، تو 1 کروڑ کی جو زکوٰۃ ہوگی آپ اسے ملٹیپلائی کریں گے 2.5%، یعنی 2.5% سے، تو اس کی جو کیلکولیشن نکل کے آئے گی وہ آئے گی 2.5 لاکھ۔ آپ نے یہ 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کسی مہینے میں بھی دیں، آہستہ آہستہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ آہستہ آہستہ دینا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، فرض کریں یہ تو ایک سچویشن ہو گئی۔ دوسری سچویشن یہ کہ آپ کے پاس 1 کروڑ آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے قرضہ کتنا دینا ہے۔ فرض کریں آپ نے 50 لاکھ کا قرضہ دینا ہے، تو 50 لاکھ آپ مائنس کر دیں، تو آپ کے پاس 50 لاکھ بچے، تو اب آپ کی زکوٰۃ 50 لاکھ پہ نکلے گی۔ اس کی جو کیلکولیشن آپ کریں گے تو اس کی جو کیلکولیشن ہوگی وہ آئے گی 1,25,000، یعنی 1.25 لاکھ۔ تو آپ یہ 1.25 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دیں۔ پہلی سچویشن پہ یہ تھا کہ آپ پہ کوئی قرضہ نہیں تھا، دوسری سچویشن پہ یہ تھا کہ آپ پہ 50 لاکھ کا قرضہ تھا، تو آپ نے 50 لاکھ مائنس کر دیے، تو آپ کے پاس 50 لاکھ بچے جس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں تیسری سچویشن کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں، آپ نے 1 کروڑ روپے کا قرض دینا ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے، قرض کی ادائیگی کرنی ہے، تو اب آپ پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اب آپ پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے قرض دینا ہے۔ دوستو، آپ کو ضرور یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کس طرح کرنی ہے، اور آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پہ دینا ضروری ہے۔ بے شک وہ آہستہ آہستہ دے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر فوراً دینا چاہتا ہے، کوئی اس کے بعد چیز ہے تو اسے بیچ کے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہیں ہے تو آہستہ آہستہ کر کے بھی دے سکتا ہے۔ اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں کیونکہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ کرم فرماتا ہے، زیادہ ثواب دیتا ہے، زیادہ نیکیاں دیتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ آپ چاہیں تو رمضان میں نکال سکتے ہیں، بس اس بات کا خیال رہے کہ 1 سال اس پہ 1 سال گزر چکا ہو، پھر وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔